مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Don't forget to like, comment and subscribe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. برادران اسلام، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو احکام خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، تو یہاں سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا. لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور صوم عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب جو چاہے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ یا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے مہینے تک باقی رہا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو کفارے کے طور پر اتنے ہی دن کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا. بس وہی حکم ان کی اولاد کے لیے بھی مقرر ہو گیا اور مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ قدرت الہی کی جانب سے بیش بہا تحفہ اور عطیہ ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ بھی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی وقت اور اس کی قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے عملوں کا شوق دلاتے. چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. تمہارے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہٰذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ. بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند قدوس بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر
فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے خبر کے طور پر ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے ہمارے رب، کیا آپ زمین پر ایسے لوگوں کو بسائیں گے جو زمین میں فساد کریں گے، آپس میں خون ریزیاں کریں گے اور ایک دوسرے پر ظلم، حق تلفی، بے رحمی جن کا شیوا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جاؤ، تمہیں کیا خبر، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے ان تمام چیزوں کی خبر ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس لیے اب اس کے نیک بندے جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے فساد اور خون ریزی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کہ ہم تھوڑی سی نیکی کر کے اللہ کے کتنے مقبول اور پیارے بن جاتے ہیں کہ فرشتوں جیسی مقدس مخلوق کے سامنے خالق دو جہاں ہمارا تذکرہ کر کے فخر کیا کرتے۔ اب بھی اگر ہم نے اپنے آرام و راحت میں لگ کر اطاعت و فرما برداری میں اور نیکیوں میں غفلت شعاری سے کام لیا تو کتنا نقصان ہوگا، کتنے قیمتی وقت کو ہم ہاتھوں سے کھو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیثیں منقول ہیں، چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے جاتے ہیں، یعنی اب تک جو گناہ ہو چکے وہ بھی اور جو آئندہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف کر دیے گئے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت کم کسی عمل پر اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن نہ کردہ گناہوں پر مغفرت کا یہ عظیم الشان اعلان دل کو کھٹکتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حدیث میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ پیش آنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق کا عطا ہونا مغفرت کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ ہم اس توفیق کو بھی مغفرت کی برابری کا درجہ دے سکتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں معمولی نیکی بھی عند اللہ بے پناہ مقبول اور قابل قدر ہوتی ہے، چھوٹی عبادت بھی بارگاہ الہی میں بے انتہا قدر و منزلت کی حاصل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں مسلمانوں کا اٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا ہر ایک زیادتی ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی کو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں
کوئی نفل عبادت کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں فرض کا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض نماز ادا کی اس فرض نماز ادا کی غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ برادران اسلام، دراصل یہ مہینہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر کھیتی اپنے موسم میں خوب پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی ہیں اور بندوں کو اطاعت کی خوب توفیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اور دنوں کی بنسبت رمضان شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ کام دھندہ، تجارت اور زراعت و کاشتکاری تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ دوبارہ ایام رمضان کس کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں اور کس کا مقدر محروم کر دیا گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ غفلت کی نیند میں ہم نے پورا سال گزارا اور گنوایا، اب ہم عبادت اور بندگی کے لیے پورے طریقے سے بیدار ہو جائیں۔ ہم نے 11 مہینے اللہ کے احکام کو پامال کر کے بسر کیا، اور وقت آ گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اس کی تلافی کریں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کر لیا ہے۔ اب ہمارا قافلہ نیکیوں، اعمال صالح اور بھلے کاموں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اور گناہوں کا خیال آتا ہے تو ہم اسے پختہ ارادے کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ اگر ہمارا نفس اور جی برائیوں پر ابھرتا ہے تو اسے بے رحمی سے کچل ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔